زما طارق ستا طارق زما طارق حق پسند د ښار د دې ځوانانو وړې کوم ځای نه راغلی چې نوړی د دې زمریانو وړې زه درته په تاک کې ناست د ښار داسې یو ځوان یم ملک طارق روان یم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں. کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. 8 فروری کو انتخاب ہوگا. سیاسی جماعتیں بھی سرگرم ہیں، آزاد امیدوار بھی سرگرم ہیں. میں نے آج ایسا جلسہ اٹینڈ کیا ہے جس میں ووٹرز کی تربیت بھی کی گئی ہے. ووٹرز کی تربیت بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی انتخابی نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو بہت زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور میں نے آج اس جلسے میں یہ تربیت دیتے ہوئے سنا ہے امیدوار کے صاحبزادے کو. یہ صاحب جو ہیں یہ والد صاحب ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن یہ جو صاحبزادہ ہے یہ سب کا باپ ہے. میں دونوں سے بات کروں گا. ملک طارق عوان امیدوار ہیں حلقہ 82 سے، پشاور سے، اور ملک رؤوف عوان صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور مزید ان سے ہم باتیں کریں گے. ملک صاحب بتائیے گا کیا رسپانس ہے ووٹرز کا؟ یہاں پہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فدا عدیل بھائی، اللہ پاک کا بڑا رحم اور کرم ہے. جس دن سے کمپین کے لیے نکلا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان PK82 کی پبلک جو ہے روز تو روز الحمدللہ ان کے پیار میں شفقت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مطلب ہے کہ جتنا بھی ایک سے دوسرا جلسہ ہم جاتے ہیں کارنر میٹنگ کے لیے تو وہاں پہ جلسے کی شکل اختیار ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے. انشاءاللہ تعالی الرحمن لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم نے PK82 سے وکٹ کو کامیاب بنانا ہے، اور آزاد حیثیت سے جو کینڈیڈیٹ ہے ملک طارق عوان، اس کا جو انتخابی نشان ہے وکٹ، اس کو ووٹ دے کے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی الرحمن کامیاب بنائیں گے. آزاد امیدوار بہت زیادہ تعداد میں کھڑے ہیں. سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں. میرا خیال سے کہ سیاسی جماعتوں سے لوگ بالکل تنگ آ چکے ہیں. جتنی بھی پبلک ہے وہ تنگ آ چکی ہے. دیکھیں میرے بھائی، سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک تو کہتا ہے چور، دوسرے کو کہتا ہے چور. تو عوام کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ ان میں سے چور کون ہے اور ان میں سے چور کون نہیں ہے. تو اس لیے اس صوبے میں انشاءاللہ تعالی الرحمن آزاد لوگوں کی حکومت بنے گی. آزاد لوگ آئیں گے خیبر پختونخوا میں، اور اللہ پاک سے مجھے امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی الرحمن اس آزاد لوگوں کا لیڈر جو ہوں گا انشاءاللہ وہ PK82 سے جو MP آئے گا آزاد ملک طارق عوان، انشاءاللہ وہی ہوگا. بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ملک صاحب. آپ یہ بتائیے گا جتنے بھی آزاد منتخب ہوں گے تو وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے یا آزاد لوگوں کی حکومت بنے گی؟ دیکھیں آزاد آئین تو یہ ہے کہ آئین میں تو مطلب آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ کسی سیاسی پارٹی میں جانا ہے 3 دن کے اندر جانا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی الرحمن اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی مدد سے ہم نے طارق عوان پہلے سے بنایا ہوا ہے. یہ نیا تجربہ ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر انشاءاللہ تعالی. ہمیں پہلے بھی خیبر پختونخوا بیچاری عوام جو ہے وہ بڑی تجربے کر چکی ہے، لیکن جتنے تجربے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری شکل میں جو کریں گے انشاءاللہ تعالی الرحمن عوام انجوائے کرے گی. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اقتدار کے بغیر، حکومت کے بغیر بھی خدمت کرتے رہے ہیں اپنے اس حلقے میں پشاور میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا مزید خدمت کرنے کے لیے حکومت میں آنا بہت ضروری ہے؟ الحمدللہ دیکھیں میں اسی جذبے کے ساتھ آیا ہوں. شکر الحمدللہ خدمت مجھے وراثت میں ملی ہے، میرے بڑوں نے بھی کی ہے. آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ کئی جریب زمین ہم نے مطلب ادھیرے کے لیے، ٹویلز کے لیے، اسکولوں کے لیے الحمدللہ ہم نے دی ہے، اور اسی طرح یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن میرے دوستوں کا، میرے حلقے کی عوام کا یہ مشورہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی حکومتی پاور ہو تو ہم انشاءاللہ تعالی الرحمن مزید بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی الرحمن خدمت کے جذبے کے ساتھ ہی الحمدللہ سامنے آئے ہیں. میں ملک صاحب جب یہاں پہ آ رہا تھا تو گندگی کے ڈھیر، نالیاں ابل رہی ہیں، صفائی کی ناقص صورتحال، اور علاقہ جو ہے یہ کافی مسائل میں گھرا ہوا ہے. آپ کا لوکل منشور کیا ہے؟ الحمدللہ آپ دیکھیں یہاں پہ بدقسمتی سے جتنے بھی لوگ ہم نے منتخب کیے ہیں وہ کوئی کام کرنے والا ہم نے نہیں کیا. کام کرنے والا آدمی آ جائے
تو یہی محکمے ہیں انشاءاللہ، یہی بلدیات ہے، یہی WSSP ہے، یہی CNW ہے، جتنے محکمے بھی ہے، اریگیشن ہے، انشاءاللہ تعالی رحمان یہ کام کریں گے. اور انہوں نے کام اپنے گھر سے تو نہیں کرنا ہوگا، یہ تو کرتے ہیں مطلب تیرے اور میرے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی رحمان ان سے کام لینا ہے. اور ہماری پہلا جو منشور میں جو ہے انشاءاللہ ہم نے ختم نبوت پہ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی رحمان اس عوام کے جو مسائل ہیں ان کی دہلیز پہ جا کے حل کریں گے انشاءاللہ. امن و امان کی کیا صورتحال ہے آپ کے حلقے میں، گرد و نواح میں؟ دیکھو امن و امان تو جہاں تک ہے تو وہ تو پورے صوبے میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے مطلب ہے کہ امن و امان کی صورتحال تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے. کچھ دن پہلے میری پورامن ریلی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں میرے 2 بچے اس پہ زخمی ہوئے ہیں، میرے کارکن زخمی ہوئے ہیں، سب آپ لوگوں کو معلوم ہے. میرے اس بیٹے پہ سیدھے فائر کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم کہ اس کے ساتھ ساتھی دوست اتنے تھے کہ اس کو مطلب ہے کہ بالکل گھیرا ہوا تھا. ان بچوں نے خود پہ گولیاں لی ہیں لیکن عبدالرؤف پہ گولی نہیں آنے دی. تو امن و امان کا صورتحال جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے اس ٹائم تک. ملک رؤف اوان، بتائیے گا آپ جب اس طرح آتے ہیں اور میں نے آپ کا آج جو سٹائل دیکھا ہے، ایک تو پنڈال جب سج جاتا ہے تو بیچ میں آپ گھس جاتے ہیں، یہ کون سا سٹائل ہے؟ عادل صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یہ تو آپ نے پہلا جلسہ دیکھے، ہم تو سینکڑوں جلسے کر چکے اس طرح، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ میں اور کیمپین میں تھا، میں پورے حلقے میں، ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہم پورا خاندان ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں حلقے میں. تو میں ایک دوسرے جلسے سے آ رہا تھا تو وہ پھر میں جلسے کے درمیان میں پہنچا، اور پھر یہاں کی انتظامیہ نے جس طرح ویلکم کیا، جس طرح استقبال کیا، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے نوٹس کیا. اور یہ جلسوں میں ڈول بجانا یہ بھی ضروری ہو گیا آج کل؟ یہ میرے خیال سے انتظامیہ سے پوچھنا پڑے گا کہ انتظامیہ نے آج باقاعدہ ڈھول کا، باقاعدہ سپیکرز کا، باقاعدہ نعرے بازی کا جو اہتمام کیا تھا، تو یقیناً مجھے تو مزہ آیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈھول کا انتظام ہونا چاہیے جلسوں میں. آپ خود عملی میدان میں کب اتر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی میدان میں اترنے سے پہلے مجھے اور ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، مجھے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ جیسی ٹرین اور ہو جاؤں گا، میرے والد صاحب میرے بڑے سارے ہیں میدان میں، تو ابھی ایجوکیشن اور کروں گا، ٹریننگ اور ہوگی، اور جب میرے بڑوں نے کہا، جب میرے بڑوں نے فیصلہ کیا تو میں میدان میں ہوں گا انشاءاللہ، اور ویسے بھی میدان میں ہوں. منشیات کے خلاف آپ کی ایک جدوجہد ہے، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں. کیا آپ کا سارا یہ جو حلقہ ہے، یا پشاور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور میں نے بہت زیادہ نشئی لوگوں سے بھی انٹرویوز کیے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو سندھ سے بھی آئے ہیں اور پنجاب سے بھی آئے ہیں. بھائی پنجاب سے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں پشاور میں سستا نشہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، ملتا ہے، یہ بنتا بھی ادھر ہی ہے، آس پاس جو ہمارے علاقے ہیں یہاں پہ بنتا بھی ہے. منشیات کا استعمال جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس حوالے سے شعور بیدار کرنا، لوگوں کو اس طرف سے منع کرنا، لیکن یہ جو بنانے والے ہیں، یہ جو فروخت کرنے والے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ فدا صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سویلینز ہیں، اور میری جو کیمپین ہے وہ ٹوٹلی ایک نان پولیٹیکل کیمپین ہے، اور ہم نوجوانوں کی ایک کیمپین ہے، اور ہمارا کام ہے آگاہی کرنا. تو ان کاموں کے لیے ادارے ہیں ایسے جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہترین ترجمانی بھی وہ کریں گے، اور اس پر بہترین کام بھی ادارے کر سکتے ہیں. ہم سویلینز ہیں، ہم آگاہی اور علاج کے ذریعے جتنا ہو سکتا ہے الحمدللہ اپنا منشیات کی روک تھام کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، اور خاص کر سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے، نفرت کی سیاست بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ نے آج میری تقریر سنی، آج بھی میں نے یہ کہا کہ سیاست کو ذاتیات پر نہیں لے کے آنا چاہیے. الیکشنز آج ہیں، آج کے 5-6 دن بعد الیکشنز ختم ہو جائیں گے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ایک باپ ود ڈیو رسپیکٹ، ایک بیٹا اور ایک باپ ایک پیج پر نہیں ہوتے. اب ہماری بدقسمت یہ ہے کہ پشاور میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بیٹے نے اپنے گھر پر ایک الگ سیاسی جماعت کا جھنڈا لگایا، اور ایک والد صاحب الگ سیاسی جماعت کے ساتھ تھے. باپ نے بیٹے کو مار دی. بچے باپ کی بات نہیں سنتے، چھوٹے بڑوں کی بات نہیں سنتے. میں اس چیز کا سخت ترین مخالف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستوں کو الیکشنوں تک محدود کر دینا چاہیے، اور اپنے ذاتی تعلقات، اپنی ذاتی جو تفرقات ہیں ان کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اور پیار، محبت، بھائی چارے کا رشتہ قائم ہونا چاہیے. ملک صاحب سے ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ملک صاحب، آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟
मुकाबला इंशाअल्लाह ताला रहमान मेरे खिलाफ जितने कैंडिडेट भी खड़े हैं अल्लाह पाक का फजल और करम है, अगर उनसे ये पूछे तो सभी आपको कहेंगे कि हमारा मुकाबला विकेट के साथ है और मलिक तारिक के साथ है। अच्छा ठीक है। ये जो मलिक रऊफ़ अवान ने बात की है कि बाप बेटा एक पेज पे नहीं है, कम से कम यहाँ पर मुझे बाप बेटा एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। देखते हैं 8 फरवरी को इस हल्के के अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।